کا بھی اب پیمانہ صبر میں نے آپ کو بتایا کہ لبریز ہو چکا ہے، وہ بھی اب رہائی کے فیصلے جاری کر رہے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل ورکر سیاسی کارکنان کو پچھلے تقریباً 80 دن سے 75 دن سے 3 مہینے ہونے کو ہیں، ان کو گرفتار کیا ہوا ہے، پابند سلاسل کیا ہوا ہے، جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، جیل کی سلاخوں میں، نہ ہی ان کو کوئی بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں، نہ ہی ان کو رشتہ داروں سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ہی وکلا سے ملنے دیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں بدترین قسم کی فاشسٹ اور ڈکٹیٹرشپ مسلط ہے پاکستان میں کہ پوری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان اس وقت بدنام ہو رہا ہے، اور ہر انڈیکس میں کوئی بھی ریٹنگ لے لیں، نظام انصاف کی ریٹنگ لے لیں، میڈیا کی ریٹنگ لے لیں، اور ہماری جمہوریت کی ریٹنگ لے لیں، ہر معاملے میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا پیمانہ لے لیں، تمام امور میں، تمام شعبوں میں پاکستان ڈی فیم ہو رہا ہے، اور اس کو ڈی فیم کرنے والے اور کوئی نہیں ہے، 15 جماعتی حکمران اتحاد ہے، ہمارے حکمران ہیں، جو کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام کی دشمنی میں اس حد تک گر چکے ہیں کہ ان کو نہ آئین یاد ہے، نہ قانون یاد ہے، نہ عدالتیں یاد ہیں، نہ عدالتی فیصلے یاد ہیں، اور نہ ہی ان کو بنیادی انسانی حقوق کا خیال ہے، نہ ہی چادر چار دیواری کا خیال ہے، نہ ہی خواتین کی حرمت کا خیال ہے، اور نہ ہی بچوں کے حقوق کا خیال ہے۔ وہ بالکل آنکھیں ان کی وہ پاگل ہو چکے ہیں، ان کی عقلوں میں پردہ پڑ چکا ہے، اور بجائے اس کے کہ جیسے جیسے اقتدار ختم ہو رہا ہے انہوں نے عوام کے سامنے جانا ہے، بلکہ ان کی فرعونیت میں، تکبر میں اور یزیدیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو ہمیں سبق دیتا ہے کہ حق اور سچ کا ساتھ دیں، لیکن اس مہینے میں مقدس مہینے میں پاکستان میں جو یزیدیت ہے وہ ننگا ڈانس کر رہی ہے، اور اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب ایک آکسیجن ملنا شروع ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے سپریم کورٹ، عدالتوں کے اور ڈسٹرکٹ کورٹس اور ماتحت عدالتوں کے فیصلوں سے۔ اور میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا کہ علی محمد خان کی رہائی ہو چکی، انہوں نے جو رہائی کے بعد سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ سننے کے قابل ہے، اور وہ ڈٹ کر انہوں نے 80 دن کی جیل کاٹی، اور بغیر کسی جرم کے ان پہ 9 مئی کا الزام لگایا گیا، ان پہ دہشت گردی کا الزام لگایا گیا، ان پہ بدامنی کا الزام لگایا گیا، لیکن کوئی جرم بھی 80 دن تک ثابت نہ ہو سکا۔ لیکن ان کا صرف جرم یہ تھا کہ وہ پاکستان کے آئین کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے، اور وہ کمپرومائز نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے پریس کانفرنس کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ان کا جرم تھا، اور اس جرم میں ان کو کئی جیلوں میں لے جا کر پھرتے رہے، لیکن بالآخر حق اور سچ کی فتح ہوئی، اور جو ایک قہر نازل تھا وہ ختم ہوا، اور وہ آج رہا ہوا ہے۔ اور انہوں نے باہر نکلنے کے بعد جو سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں کل بھی اور آج بھی اور آئندہ بھی میں حق اور سچ کے ساتھ ہوں، پاکستان کے ساتھ ہوں، اور پاکستان کی آواز اس وقت عمران خان اور پی ٹی آئی کے چیئرمین وہ بلند کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جمہوریت کی اور آئین کی بالادستی کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ لہٰذا ہم جد و جہد جاری کریں گے، جد و جہد جاری رکھیں گے، اور ہم صاف شفاف الیکشن کے ذریعے ان امپورٹڈ سرکار کو گرائیں گے اور الیکشن جیتیں گے۔ یہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد ایک شہریار آفریدی کی رہائی کا حکم آیا، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ دوسری جانب ایک اور ایم پی پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی رہائی کا حکم ہوا، ان کو رہا کیا گیا، لیکن اس کے بعد ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ چودھری ظفر اقبال تھانہ سہاوا میں ان کو گرفتار کیا، جہلم کے وہ ایم پی ہیں۔ ایک اور خبر کہ سمابیہ طاہر ستی، یہ بھی ایک خاتون رکن ہے، ان کو بھی صرف اس لیے گرفتار کر لیا گیا کہ انہوں نے عطا تارڑ کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس لیے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر ایک اور ظلم دیکھیے کہ آخری دن ہے ان کے اقتدار اور اختیار کے۔ ڈاکٹر زرکا قومی اسمبلی اس وقت ہے، پارلیمان جو ہے اس وقت گالم گلوچ کا اور غنڈہ گردی کا اور بدماشی کا گڑھ بن چکا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں کر رہے، لیگی وزراء یہ سارا کام کر رہے ہیں، اور بڑے دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ نہ وہ ججوں کو معاف کر رہے ہیں، نہ ججز کی فیملیز کو معاف کر رہے ہیں، نہ جرنیلوں کو معاف کر رہے ہیں، نہ جرنیلوں کی فیملیز کی معاف کر رہے ہیں، فوجی قیادت پہ وہ تنقید کرتے ہیں، شہداء کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور خواتین کے ساتھ جو انہوں نے خواتین کے ساتھ کیا قومی اسمبلی اور پارلیمان کے ہاؤس کے اندر، اور خواتین اراکین پارلیمنٹ، اور کون کر رہا ہے؟ وزیر دفاع کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع پاکستان کے ہیں، لیکن آج تک ان کی زبان سے ہم نے کبھی ایک لفظ نہیں دیکھا کہ انہوں نے انڈیا کو کوئی جواب دیا ہو، انہوں نے پاکستان کے دشمنوں کو کوئی جواب دیا ہو۔ انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ پاکستان کو کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، لیکن ہمارے جو وزیر دفاع ہیں ان کا ایک جملہ نہیں نکلتا، اور شاید ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں یا کیا ہے، یا ایک پارٹی پالیسی ہے کہ ہم نے انڈیا کو کچھ نہیں کہنا، اس لیے وہ یہ سارے کام، لیکن ان کی زبان جو چلتی ہے تو وہ صرف